السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، آج جو ہے ایک خاص عنوان کو لے کر، خاص ٹاپک لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ وہ ٹاپک جو ہے بہت ہی ضروری ہے اور وہ عنوان بہت ہی اہمیت والا عنوان ہے، بہت ہی اہمیت ہے اس عنوان کی۔ وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ گناہ جو ہے انسان سے ہوتا ہے اور انسان سے گناہ ہونا کوئی عیب بھی نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش بہت ہی ضروری ہے۔ گناہوں سے جتنا بچیں گے، فرمانبرداری والی زندگی میں اتنی ہی ترقی ہوتی جائے گی۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو فرمانبرداری والی زندگی میں تنزلی آتی رہے گی۔ اب صحیح معنوں میں ہم جو ہیں اللہ کے فرمانبردار بندے نہیں کہلا سکتے، اس لیے گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ آج کل یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، روزوں کی پابندی کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمروں پہ عمرے کر رہے ہیں، اور بعض لوگ تو وہ ہیں تہجد کی بھی پابندی ہو رہی ہے، اشراق کی بھی پابندی، اوابین کی، چاشت کی، نوافل تک بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ بھی ان سے ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ نظر آ رہی ہیں، ایک طرف عبادت بھی ہو رہی ہے اور ایک طرف گناہوں کا سیلاب بھی۔ تو یہ جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ عبادت کرنا اچھی بات ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف فرائض کی پابندی کر لیتا ہے اور صرف فرائض کی پابندی کر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی بہت بڑا عابد بن جائے گا۔ تو گناہوں کو چھوڑنا بہت بڑی عبادت ہے، تو اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ بھئی گناہ جو ہے کیسے ہم سے ہو رہا ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں دوڑتا رہتا ہے۔ خون جس طرح انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، تو اسی طریقے سے شیطان بھی انسان کے جسم میں دوڑتا رہتا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی طریقے سے گناہوں میں مبتلا کرے، اللہ سے دور رکھے۔ اور وہ محنت دن رات اسی محنت میں لگا ہوا ہے، جتنی اس کی محنتیں ہیں پوری محنتیں اسی کے اوپر کہ کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان اللہ سے دور ہو جائے۔ اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ کا
قرب حاصل کر لے، اللہ کے قریب چلا جائے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے، بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے طرف 2 بالشت بڑھتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان میرے طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر کوئی میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ بھی اس سے زیادہ اس بندے سے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو مسلمان کے لیے اللہ کا قرب بہت ہی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے میں ہی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اب شیطان جو ہے انسان کو کچھ راستوں سے، کچھ راستے اس کے ہیں، ان راستوں سے جو ہے انسان کو بہکاتا رہتا ہے، انسان کو جو ہے گناہ کے اوپر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ وہ راستے کون سے ہیں؟ ایک دماغ کا راستہ، اور ایک آنکھ کا، اور ایک کان کا، اور ایک زبان کا، اور ایک ہاتھ، اور ایک پیر، اور ایک شرمگاہ۔ 7 راستوں سے شیطان جو ہے انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دماغ سے بھی، دماغ کے اندر قسم قسم کے خیالات پیدا کر دیتا ہے، اور آنکھ سے ناجائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے آمادہ کرتا ہے، اور زبان سے گندی باتیں، جھوٹ، غیبت، اس طرح کی جو ہے گناہ کراتا ہے۔ کان سے ناجائز بات کو سننے پر آمادہ کراتا ہے۔ ہاتھ کو ناجائز چیز کو پکڑنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو اس ناجائز چیز کی طرف ہاتھ کو بڑھاتا ہے۔ پیر سے اس کی جو ہے مدد کراتا ہے، شرمگاہ سے گناہ کراتا ہے۔ اب دل جو ہے وہ ہے ہی ایک مرکز کی حیثیت، انسان کے جسم میں دل جو ہے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ تمہارے جسم کے اندر خون کا، گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنبھل جائے، سدھر جائے تو تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وہی القلب، ہوشیار رہو، خبردار رہو، اور وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ تو یہ راستے شیطان کے گناہ کرانے کے، گناہ پر آمادہ کراتا ہے شیطان ان راستوں سے۔ تو اس لیے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمان کو جو ہے ان اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور اس میں سے ایک ایک عضو جو ہے، چاہے دماغ ہو، اور اسی طریقے سے آنکھ، اور اسی طریقے سے کان، زبان، ہاتھ، پیر، دل، شرمگاہ، یہ تمام جو ہیں بہت ہی جو ہے ضروری ہے کہ ان اعضاء کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ رب العزت نے ان اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی تاکید فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ تو اس لیے ان اعضاء کو اپنے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور گناہ جو ہے انہی اعضاء سے ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے انہی جو ہے راستوں سے انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ مسلمان جو ہے اپنے ان اعضاء کو گناہوں میں استعمال نہ کرے۔ اگر کبھی گناہ کا ارادہ پیدا ہو گیا تو فوراً جو ہے انسان کو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں تک حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ایک کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں تاکہ گناہوں سے بچا جائے، لیکن اس سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے
ذکر کی اور اسی طریقے سے وظائف کی، مراقبے کی، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت کس کی ہے؟ ہمت کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے ہمت کر کے گناہ چھوڑ دے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں، ذکر ہے، اذکار، وظائف ہیں، مراقبہ ہیں، یہ چیزیں مددگار ہوتی ہیں، صرف مددگار ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ہمت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہمت سے مسلمان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو پھر مسلمان کے اعمال جو ہیں تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے ان اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ نظروں کے بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے زہر آلود تیر، بہت ہی خطرناک تیر جو ہے نظر ہے، کہ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لیا، اور میں یہ کہتا ہوں بلا مبالغہ کہ انسان کے اندر گناہ کا ارادہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ آنکھ ہے۔ گناہ کا ارادہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد آنکھ ہے، اس لیے کہ ایک چیز کو آنکھ سے دیکھ لیا تو اب دل جو ہے اس کی خواہش کرتا ہے، دل اس کی خواہش کرتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے راستے میں ہم جا رہے ہیں، جاتے ہوئے کسی نامحرم کے اوپر، کسی نامحرم عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی، جس کو دیکھنا قرآن پاک میں گناہ بتایا گیا ہے، حرام بتایا گیا ہے۔ 18ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کی مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ جو آ رہی ہے اس میں ہو بہو یہی جو ہے حکم عورتوں سے ہو رہا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ کہ نبی جی آپ اپنی امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہ جو ہے گناہوں کی بنیاد ہے۔ نگاہ کسی چیز کے اوپر پڑ گئی، اس کا جو ہے اس کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی، اب جو ہے وہیں سے جو ہے گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں جو ہے ایک مثال سے آپ حضرات کو سمجھا دوں کہ ایک آدمی، دو آدمی ہیں، ایک جو ہے نابینا ہے، ایک بینا ہے، یعنی ایک وہ آدمی ہے جو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، ایک وہ آدمی ہے جو اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اب جو ہے دیکھنے والا، نہیں دیکھنے والا، اندھا آدمی اور بینا آدمی دونوں موجود ہیں، اور دونوں کے سامنے کوئی ایسی چیز گزر رہی ہے جس کے اوپر نظر کرنا حرام ہے، جس کا دیکھنا حرام ہے، گناہ ثابت، گناہ جو ہے گناہ کا ثبوت اس سے ہوتا ہے۔ اگر ایسی چیز گزر رہی ہے تو نابینا جو جس کے اندر جو ہے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ آدمی تو گناہ سے بچ رہا ہے، کیوں؟ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن وہ آدمی جو جس کے اندر گناہ کی دیکھنے کی طاقت ہے، وہ آدمی اپنے نگاہوں کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس آدمی کے لیے۔ تو اس لیے گناہ کے لیے نگاہ بہت ہی مددگار ہوتی ہے، بہت ہی نگاہوں سے جو ہے گناہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس لیے بنیادی بات یہی ہے کہ اپنے نگاہوں کو جو ہے صاف کریں، اپنی نگاہوں کو جو ہے اپنے قابو میں رکھیں۔ نگاہ اور ہماری آنکھ ہمارے قابو میں آ گئی تو سمجھو پھر جو ہے گناہ کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری چیزیں جو ہیں جیسا کہ زبان ہے، اور اسی طریقے سے کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے اور دل ہے، ان چیزوں کو بھی گناہوں سے بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں گناہوں میں ملوث ہو گئیں، یہ اعضاء گناہوں میں ملوث ہو گئے تو سمجھو گناہ کا ایک بہت بڑا سیلاب ہماری زندگی میں آئے گا۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے
کہ جس راستے سے انسان کو شیطان گناہ کے راستے پر ڈالتا ہے، گناہ کراتا ہے، گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، ان راستوں کو بند کرے اور ان اعضاء کی حفاظت کر لے۔ جب دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا ہو گیا، فوراً اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ کا دھیان جما دے، اور یہ جو ہے اپنے اندر یہ بات جو ہے پیدا ہو جائے کہ وہ آج میں گناہ کر رہا ہوں، اس کی سزا اللہ کے یہاں مجھے بھگتنا پڑے گی، حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس گناہ کی سزا مجھے ضرور دیں گے، اور توبہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ گناہوں سے بالکل پاک اور گناہ کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی گناہ تو دور گناہ کا ارادے سے بھی پاک ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارا ہر نبی گناہ تو دور گناہ کا خیال، وہم، تصور سے بھی نبی جو ہے پاک ہوتا ہے۔ اور ہم سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں معراج کا واقعہ، کہ جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے کے جانے لگا تو اس وقت کیا ہوا؟ کعبۃ اللہ کے اندر مکہ المکرمہ میں کہ آپ کے سینے کو جو ہے چیر دیا گیا اور آپ کے سینے کو کھول دیا گیا، کھول کے دل کے اندر ایک حصہ ہے، اس حصے کو دھو کر پھر جو ہے آپ کے دل میں، آپ کے جو ہے جسم میں لگا دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی گناہ ہو، یہ تو بعید بات ہے، لیکن یہ جو ہے بتانا مقصود ہے کہ یہی جو ہے چیز گناہ کا مادہ ہے، اور یہی چیز یہ جو چیز جس کو دھویا جا رہا ہے، اسی کے اندر جو ہے گناہ کے ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں سے بالکل اپنے زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ اگر آج ہم گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، ایسا تو آج کا زمانہ گناہوں کا زمانہ، اور میں بہت ہی زیادہ کہتا رہتا ہوں کہ آج ایسے زمانے میں ہم لوگ قدم رکھ چکے ہیں کہ اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور ہماری فضا بھی جو ہے گناہوں میں ملوث ہو چکی ہے، ہمارا معاشرہ گناہوں میں بھرا ہوا ہے۔ تو ایسے پرفتن دور میں ہم لوگ جو ہے چل رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، اپنے جو ہے نگاہوں کو اور اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں۔ گناہوں سے نہیں بچائیں گے تو پھر جو ہے یہ اعضاء جو ہے اتنے گناہ اس سے ہو جائیں گے کہ جس سے جو ہے ہماری دنیا آخرت دونوں جو ہے تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب گناہ کا ارادہ پیدا ہو جائے تو اللہ کے دھیان جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور اللہ کی طرف جو ہے اپنے دل کو مائل کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے بار بار توبہ کریں۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک ہونے کے باوجود بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے، اور بعض حدیثوں میں بات آتی ہے کہ دن میں 100 مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے تھے۔ تو اس لیے ضروری ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، اس کے تحت جو ہے گناہ ہو جاتا ہے انسان سے۔ گناہ نہیں ہونا یہ فرشتوں کی علامت ہے، گناہ ہونا یہ انسان کی علامت ہے، لیکن بہترین انسان کون ہے؟ گناہ اگر اس سے ہو جائے، بہترین مسلمان وہ ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔
تو اس لیے گناہوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ کا دھیان ہر وقت ہمارے اندر ہو اور اللہ کو جو ہے ہم یہ سمجھتے رہیں کہ بھئی ہر حالت میں اللہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ جو ہے اپنے اندر اس کا احساس ہو تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری زندگیوں سے گناہ ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری چیز ہے اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے نگاہوں کو اور اپنے آنکھ کو اور اپنے زبان کو، اپنے ہاتھ پیر کو، اپنے دل دماغ کو جو ہے گناہوں سے پاک رکھیں. اگر گناہوں سے پاک یہ اعضاء گناہوں سے پاک ہو گئے تو پھر وہ حدیث پاک جس میں وہ حدیث قدسی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ جب گناہوں سے بچیں گے تو ہمارا ہر عضو بدن کا وہی کرے گا جو اللہ کو پسند ہے. ہمارے بدن کے اعضاء سے وہی اعمال جو ہے وجود میں آئیں گے، وہی اعمال جو ہے پیدا ہوں گے، وہی اعمال جو ہے ہمارے اعضاء کریں گے جو اعمال اللہ کو پسند ہے، جو کام اللہ کو پسند ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ایک اللہ والوں کی صحبت ہے. اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے پاس، زندگی کے جو ہے ہمارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور آگے جو زندگی ہے وہ گناہوں سے ہماری پاک رہے گی. تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار جو ہے کثرت سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس کام میں مدد کریں گے اور گناہوں سے اللہ بچائیں گے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر ایک مرتبہ جو ہے اس تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں. اور ضروری ہے کہ کامنٹ کرنے والے جو ہے اپنا نام اور اپنا پتہ جو ہے ضرور لکھیں. اور کوئی بات جو ہے اس کے اندر بولنے کی ہو، کوئی بات جو ہے کوئی بات جو ہے آپ کے دل میں رہ گئی ہے کہ بھئی یہ بات پوری نہیں ہوئی، یہ بات جو ہے معلوم کرنا ہے اور اس کے بارے میں کوئی شک ہے یا کوئی بات جو ہے قابل اعتراض ہے تو آپ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ہماری جو کوشش چل رہی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری یہ محنت اور ہماری یہ کوشش جو ہے بیکار نہ جائے اور اس کا بہترین سے بہترین جو ہے ثمرہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بھی اور امت کو بھی عطا فرمائے اور امت کو ان چیزوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.